الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جن آیات کا آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے اور تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی ان ایمان والوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں جو کامل ایمان والے اور فلاح یافتہ ہیں. ان میں سب سے پہلی صفت ایمان والوں کی بیان کی گئی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو لغو اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے اوقات کو لغو اور فضول کاموں میں ضائع نہیں کرتے ہیں. اور تیسری صفت کامل ایمان والوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے مکمل مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی زناکاری میں مبتلا نہیں ہوتے. اور پانچویں صفت اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ کامل اور فلاح یافتہ ایمان والے وہ ہیں جو امانتوں کی اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں. امانت داری اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس کا حکم کیا ہے اور اس کے واسطے کئی آیتیں نازل فرمائی ہیں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچاؤ. یعنی اگر تمہارے پاس کوئی اپنا مال رکھتا ہے، تمہارے پاس کوئی اپنی راز کی بات کہتا ہے تو اس کی حفاظت کرو، لوگوں کے سامنے اس کا افشا نہ کرو. اگر مال رکھتا ہے اور طلب کرے تو اس کے وقت پر اس کا مال اسے ادا کرو. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ امانتدار لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ آپ اگر ان کے پاس سونے کا ایک ڈھیر بھی رکھو تو وہ تمہیں لوٹا دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت آپ کو نبوت عطا کیے جانے سے پہلے ہی موجود تھی. اسی وجہ سے مکہ والے آپ کو امین یعنی امانتدار کہتے تھے اور بڑا سے بڑا دشمن بھی اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہاں پر میرا مال ضائع نہیں ہوگا، یہاں پر میرے مال میں خیانت نہیں ہونے والی ہے. اسی وجہ سے دشمنی کے باوجود اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. لہٰذا ایک امین نبی اور رسول کا امتی ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک پر یہ فرض بنتا ہے اور ضروری ہے کہ ہم بھی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہو، ہمارے اندر بھی امانت داری موجود ہو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں امانت داری اٹھ گئی ہے، معاشرے سے امانت ختم ہو گئی ہے. اور ہمارے موجودہ زمانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صادق آ رہا ہے جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں شہر میں فلاں بستی میں ایک فلاں امانتدار شخص رہتا ہے. یعنی امانتدار لوگ بہت گنے چنے رہ جائیں گے، بہت کم رہ جائیں گے. آج وہ زمانہ تقریباً آ چکا ہے، لوگوں سے اندر امانتیں اٹھ گئی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے امانت نکال لی جائیں گی. آدمی سوئے گا اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، اس کی وجہ دنیاوی لالچ ہوگی.
دنیا کے مال کے دھوکے میں آ کر، اس کے لالچ میں آ کر وہ جو امانتدار شخص تھا، دیانتدار شخص تھا، خیانت کرنے والا بن جائے گا۔ اس کا ظاہری حلیہ تو امانتدار ہوگا، اس کا ظاہری لباس تو امانتداروں والا ہوگا، لوگ دھوکے میں آ کر اس سے تجارت کریں گے، لین دین کریں گے، لیکن وہ بظاہر امانتدار ہوگا، حقیقتاً وہ خیانت کرنے والا ہوگا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی اپنے زمانے میں فرمائی تھی۔ تو اسی وجہ سے ہم پر ضروری ہے کہ ہم امانتوں کی حفاظت کرنے والے بنیں، ہم امانتوں کا پاس اور لحاظ رکھنے والے بنیں، ہم دھوکہ دار نہ بنیں۔ یہ مومنین کی نشانی ہے کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرنا ہے، اور ایک منافق کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ خائن ہوتا ہے، وہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایمان والوں کی صفات پیدا کرنے والے بنیں، ہم منافقین کی نشانیاں اپنے اندر نہ رکھیں، ہم منافقین کی نشانیاں اپنے اندر نہ رکھیں، بلکہ انہیں نکال کر اپنے اندر ایمان والوں کی صفات پیدا کرنے والے بنیں۔ تو یہ امانت کا ایک مفہوم اور ایک مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مال لا کر ہمارے پاس رکھتا ہے تو ہم اس کا مال حفاظت کے ساتھ رکھیں، اور جب وہ طلب کرے تو اس کا مال اسے لوٹائے۔ اور ایک امانت کا وسیع مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہم پر ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ انہی میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ نعمت انسان کے اعضاء ہے۔ انسان کے اعضاء، انسان کا مال، انسان کی زندگی، یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے تعلق سے کل قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه، کہ کل قیامت کے دن کسی بندے کے اپنے دونوں قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ انسان سے اس کی زندگی کے متعلق سوال ہونے والا ہے کہ ہم نے تمہیں جو زندگی عطا کی تھی وہ کہاں پر کھپائی ہے، کہاں پر گزار کر آئے ہو؟ کہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانی میں گزاری ہے، یا پھر زندگی گزارنے میں اپنی منمانی کی ہے، ایک جانور کی طرح زندگی گزار کر آئے ہو؟ یہ کل قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہونے والا ہے۔ اور اگر انسان نے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاری ہوگی، زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق گزاری ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاری ہوگی، تو ایسے بندے کے متعلق کل قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ ہماری اطاعت میں مطمئن ہونے والی جان، چین پانے والی جان، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، لوٹ جا، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اعلان ہوگا اس شخص کے متعلق جس نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کے مطابق گزاری ہوگی۔ اور اگر کسی نے اپنی زندگی اپنی منمانی کے مطابق گزاری ہوگی، اس کے متعلق اعلان کیا جائے گا جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے پکڑو، اس کے گلے میں توق ڈالو اور اسے جہنم میں پھینک دو، اور ایسی زنجیر میں اسے پرو دو، جکڑ دو جس کی پیمائش اور جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ یہ حال ہوگا اس شخص کا جس نے اپنی زندگی اپنی منمانی کے مطابق گزاری ہوگی۔ لہٰذا یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھ کر اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنا ضروری ہے۔ پھر دوسرا سوال قیامت کے دن اس بندے سے کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو علم عطا کیا تھا اس پر کیا عمل کیا ہے؟ آج حلال و حرام کا علم ہر ایک کو ہے،
فرائض کا علم ہر ایک کو ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس پر ضروری ہے کہ ضروری چیزوں کے متعلق علم حاصل کرے، حلال و حرام کا علم حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ضروری چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر ایک پر ضروری اور لازم ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تمہیں جو علم حاصل تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک انسان کو علم ہے کہ حرام کھانا جائز نہیں ہے، پھر بھی وہ حرام کھاتا ہے، کل قیامت کے دن اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ ایک انسان کو معلوم ہے کہ نامحرم عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، پھر بھی وہ نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اس پر کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ اسے علم ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، پھر بھی وہ غیبت کرتا ہے، اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ اسے معلوم ہے کہ نشہ کرنا حرام ہے، پھر بھی نشہ کرتا ہے، اس پر اس کی گرفت ہوگی۔ اسے معلوم ہے کہ زبان سے غلط بات نکالنا جائز نہیں ہے، پھر بھی بےہودہ اور غلط بات زبان سے نکالتا ہے، اس پر آدمی کی پکڑ ہوگی کہ تمہیں علم ہونے کے باوجود تم نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ یہ سوال ہر انسان سے ہونے والا ہے۔ پھر تیسرا سوال کل قیامت کے دن بندے سے کیا جائے گا مال کے متعلق، مال کہاں سے کمایا؟ چونکہ مال کمانے ہم شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمارے لیے مال کمانا ضروری ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ شریعت نے جن طریقوں کے مطابق مال کمانے کے واسطے کہا ہے وہی سے مال کمانا ضروری ہے، اس کے علاوہ شریعت نے دروازے بند کر دیے ہیں مال کمانے کے۔ لہٰذا انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا ہے، اور پھر چوتھا سوال اس انسان سے کیا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، اس لیے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہم اس مال کو جہاں چاہے، جیسا چاہے اور جتنا چاہے بے دریغ خرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسلام نے اس کے خرچ کرنے کے راستے بتائے ہیں، کہاں پر مال خرچ کرنا ہے اور کہاں پر مال خرچ کرنے سے روکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اپنے مال کو بے دریغ اور فضول خرچ کرتے ہیں انہیں شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لہٰذا یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، انہیں انہی جگہوں پر استعمال کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنا مال کا دکھلاوا کروں، انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے مال کو فضول اڑاؤں۔ کل قیامت کے دن سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں مال اس لیے عطا کیا تھا کہ تم اس کا دکھلاوا کرو، کہ ہم نے تمہیں مال اس لیے عطا کیا تھا کہ تم اس کے ذریعے عیاشی کرو، کہ ہم نے تمہیں مال اس لیے دیا تھا کہ تم جہاں چاہے اور جیسا چاہے خرچ کرو۔ انسان پابند ہے مال کے کمانے میں بھی اور مال کے خرچ کرنے میں بھی۔ لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر ہی مال خرچ کریں۔ انسان پر نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کے واسطے بوجھ پڑتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا اور اس کی تمنا ہوتی کہ میرا مال زیادہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے تم اس حال میں صدقہ کرو تم تندرست ہو، تمہاری طبیعت ٹھیک ٹھاک ہو، تمہارے اندر مال کی حرص ہو اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے تم پر محتاج کی اور فقر کا اندیشہ ہو اور تمہاری تمنا ہو کہ میں مالدار بنوں۔ اس حالت میں صدقہ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، میں مالدار بنوں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتا ہے، اسے افضل ترین صدقہ کہا گیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ تمہاری جان حلق میں اٹکنے لگ جائے، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو، بالکل روح نکلنے کے قریب ہو اور اب تم کہنے لگو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، اب تو یہ مال تمہارا نہیں رہا، یعنی مال تمہارے وارثین کا ہو چکا ہے۔ یہاں تک نہ رکو صدقہ کرنے کے واسطے کہ بالکل موت کا وقت قریب آ جائے پھر تم صدقہ کرنے لگو، اس وقت کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جتنا مال اللہ کی راہ میں لگا سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ لگاؤ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے کہ تم نے مال کہاں خرچ کیا۔ پھر اس کے بعد آخری سوال کل قیامت کے دن بندے سے ہوگا اس کے جسم کے متعلق کہ جسم کے جو ہم نے تمہیں اعضاء دیے تھے وہ کہاں لگائے، ہم نے تمہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مصداق بنایا تھا، بہترین آنکھیں دی تھی، بہترین ہاتھ دیے تھے، بہترین زبان دی تھی، ہر اعضاء تمہارے سلامت تھے، ان اعضاء کو کہاں لگایا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں انہیں لگایا یا پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے اعضاء اور اپنے جسم کو برباد کر ڈالا ہے؟ انسان
अगर झूठ बोलना चाहे, कल क़यामत के दिन कोई उज़्र पेश करना चाहे, उसकी ज़ुबान को बंद किया जाएगा। उस वक्त ये आज़ा इंसान अल्लाह तबारक व तआला से बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसकी मंजर कशी की है। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क्या आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, उनके हाथ हमसे बात करेंगे, उनके पैर उनके किए हुए कामों की गवाही देंगे। तसव्वुर कीजिए बुजुर्गों और दोस्तों, कैसा मंजर होगा जब सूरज बिल्कुल करीब होगा, हर इंसान पसीने में शराबोर होगा और हर एक दूसरे से बेजार होगा। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। जिस दिन बेटा बाप से भागेगा और एक बीवी अपने शौहर से भागेगी, भाई भाई से भागेगा, हर एक को अपने नतीजे का इंतजार होगा कि मेरा क्या होता है। आवाज लगाई जाएंगी, फुला इब्ने फुला सामने आओ, हमें अपनी जिंदगी का हिसाब दो। और इंसान से उस वक्त उसकी जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। अब अगर जुबान से झूठ बोलना चाहे तो कोई और बहाना बनाया जाए, जुबान को बंद किया जाएगा। आंखों को हुक्म दिया जाएगा, बताओ इसने क्या किया है। आंखें कहेंगी कि मेरे परवरदिगार, इसने तो तेरे इश्क में, तेरे रसूल के इश्क में फना करने की बजाय हमेशा गलत चीजों में फना कर दिया, मोबाइल में मुझे फना कर दिया, गंदी चीजें देखने में फना कर दिया। हाथों को कहा जाएगा, बताओ इसने क्या किया है। हाथ गवाही देंगे, परवरदिगार हमेशा चोरी और डाका जनी में मुब्तला रहा, कभी तेरी फरमानी में, कभी तेरी फरमाबरदारी में इस्तेमाल नहीं किया। पैरों को हुक्म दिया जाएगा, बताओ इसने क्या किया है। पैर गवाही देंगे, ए मेरे परवरदिगार, तेरे रास्ते में निकालने की बजाय, तेरे घरों की तरफ ले जाने की बजाय हमेशा शैतान अड्डों की तरफ ले गया, हमेशा जिना और चोरी के अड्डों की तरफ ले गया। दिल से कहा जाएगा, बताओ इसने क्या किया है। दिल कहेगा कि मेरे परवरदिगार, तूने कहा था कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों का सुकून तो अल्लाह की याद में है। इसने कभी मुझे सुकून ही नहीं पहुंचाया, हमेशा बेचैन रखा। ये आज़ा हमारे खिलाफ गवाही दे सकते हैं। लिहाजा आज हम में से हर एक के पास मौका है कि हम इन आज़ा को अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला की अमानत समझकर इन्हें अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीक़ों में इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये मोमिनीन की पांचवी सिफत थी कि वो अमानतों की हिफाजत करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह आखिरी सिफत बाकी है जो आइंदा मौका मिलने पर तफसील के साथ बयान की जाएंगी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.